الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 10۔ روزے کی اقسام۔ روزہ جسے قرآن پاک کے حکم کے مطابق فرض کیا گیا، اسے چھوڑنے والا انتہائی گناہ گار ہے۔ روزہ جس کے صدقے گناہ معاف ہوتے ہیں، جہنم سے نجات ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں درجات کو بلند کرنے کا وسیلہ بنتا ہے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم کس قسم کے روزہ دار ہیں۔ آیا ہمارا روزہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے، یا صرف بھوک اور پیاس کی تکلیف بغیر کچھ حاصل کیے اٹھاتے رہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میری امت کے لوگ رمضان میں روزے رکھتے رہیں گے، ہرگز ذلیل و خوار نہیں ہوں گے۔ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذلت اور خواری کس بات میں ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اس بات میں کہ کوئی شخص ماہ رمضان میں برے کام کرے، شراب پیے، زنا کرے۔ ایسے کام کرنے والا اگر روزہ رکھ بھی لے تو وہ قبول نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمانوں کی ساری مخلوق آئندہ رمضان تک اس پر لعنت بھیجتی رہے گی۔ اگر وہ آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روزے کی 3 اقسام بیان کرتے ہیں۔ پہلا عام روزہ، پھر خاص روزہ، پھر خاص الخاص روزہ۔ عام روزہ یہ عام لوگوں کا روزہ ہے، تمام دن کھانے پینے، جماع سے باز رہتے ہیں، لیکن چغلی، غیبت، فحش کلامی اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کھانا پینا پہننا بھی حرام، مال دولت حرام ذرائع سے حاصل کرتے ہیں، اسی سے سحری اور افطاری کرتے ہیں۔ ایسے روزہ داروں کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے میں سوا اس کے کہ بھوک اور پیاسے رہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، فرمایا، روزہ دوزخ سے ڈھال ہے جب تک اس کو غیبت سے نہ توڑے۔ مومن کو چاہیے کہ روزے میں ہر حرام کام سے بچے، سحری افطاری حلال اور طیب پاکیزہ رزق سے کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکوک مال سے روزہ افطار کرنے والے پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ پھر خاص روزہ، یہ روزہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس روزے میں بندہ شریعت پاک کی پابندی کرتے ہوئے تمام دن کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے سب اعضاء، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ اور پاؤں کو حرام کاموں سے روکتا ہے، حرام یا مشکوک کھانے پینے اور پہننے سے پرہیز کرتا ہے، اور اس طرح اپنے روزے کو کامل بناتا ہے۔ پھر خاص الخاص روزہ، یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندوں کا روزہ ہے۔ اس روزے میں بندہ مومن تمام گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو شیطانی وسوسوں اور نفسانی خواہشات سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور کر لیتا ہے۔ یہ روزہ سب سے مشکل ہے، لیکن کامل شیخ اور مرشد کی دی ہوئی تعلیم سے دل کے ذکر میں مشغول رہ کر یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص الخاص لوگوں کی طرح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس بندہ مومن نے رمضان المبارک کی قدر کی ہوگی اور روزہ نماز کی پابندی کر کے ماہ رمضان گزارا ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان شریف کی آخری رات اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین کی بخشش اور مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔